انتہائی قابل قدر معزز سامعین، کچھ عرصے کے انقطاع کے بعد قربانی اور ذی الحجہ کے فضائل کے حوالے سے حاضر خدمت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو انعامات، جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں بے شمار ہیں کہ ہماری زندگی کے مختلف حصے اور مختلف حالات، مختلف ساعات وہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، جس سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک ذی الحج کا مہینہ بھی ہے۔ قابل احترام مہینوں میں سے جن کی زمانہ جاہلیت میں بھی ان کے حرمت اور عزت کا خیال رکھا جاتا تھا، ان میں سے ایک ذی الحج ہے، اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، یعنی اسلامی سال کا یہ 12واں مہینہ ہے، اور اسی پر سال کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ پاک نے کچھ خاص فضائل سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کے ابتدائی 10 دن اور 10 رات وہ بہت زیادہ قابل عظمت اور قابل فضیلت ہیں، قابل احترام، قابل اکرام ہیں۔ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ترین اعمال وہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہوتے ہیں، کہ ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جائیں وہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں۔ صحابی عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، اگر ان دنوں کے علاوہ کوئی آدمی جہاد کرے تو کیا ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال، ان اعمال وہ جو جہاد کیا جا رہا ہے باقی دنوں میں، کیا ان کے اعمال ان جہاد سے بھی زیادہ بہتر، افضل اور اولا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں، ان دنوں میں کیا جانے والا عمل وہ ان کے علاوہ باقی دنوں میں کیے جانے والے جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ فرمایا ہاں، ایک صورت ہے کہ ایک مجاہد میدان جہاد میں اترے اور پھر نہ اپنی جان واپس لے کر آئے، نہ اپنی مال واپس لے کر آئے، یعنی مال بھی خرچ ہو جائے اور اس کی جان بھی چلی جائے، وہ شہید ہو جائیں۔ فرمایا شہادت کا مرتبہ تو یقیناً افضل ہیں، لیکن شہادت کے مرتبے کے علاوہ کیے جانے والے اعمال، فرمائے وہ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سے افضل نہیں ہیں، بلکہ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال وہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ترین اعمال ہیں۔ تو ذی الحج کا ابتدائی عشرہ، ابتدائی 10 دن، کچھ ہی دن باقی ہیں، وہ کہیں ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ دوسری فضیلت کہ ذی الحج کے اس ابتدائی عشرے میں اللہ پاک نے اسلام کے اہم فریضے حج بیت اللہ کو مقرر فرمایا ہے، وہ بھی اس مہینے میں اور مہینے کے ابتدائی عشرے میں ادا کی جاتی ہے۔ عرفے کا دن اور پھر یوم النحر یعنی 10 ذی الحج عید کا دن،
وہ سب سے افضل ترین بھی ہوتے ہیں اور حج کے لیے بنیاد بھی ہیں۔ تو دوسری فضیلت اس مہینے کے یہ ہے کہ اللہ پاک نے حج اس مہینے میں مقرر فرمایا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ عرفے کا دن اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ایک عرفے کے دن روزہ رکھنا فرمایا 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور وہ 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ گزشتہ سال جتنی چھوٹے گناہ ہوئے ہیں عرفے کے روزے سے اللہ پاک ان تمام گناہوں کو ختم کر لیتے ہیں، مٹا لیتے ہیں، اور فرمائے ایک آنے والے سال میں ان سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ عرفے کے روزے کی وجہ سے اللہ پاک معاف فرما لیتے ہیں۔ ایک عاشورے کا روزہ ہے 10 محرم کا، اس کی فضیلت 1 سال کی ہے کہ 1 سال اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن عرفے کی فضیلت اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ یہاں 2 سال سنہ ماضیہ اور سنہ آتیہ یعنی آنے والے اور گزشتہ ان دونوں کے گناہ وہ عرفے کے روزے سے معاف ہو جاتی ہیں۔ اور پھر خواہ عرفے کا روزہ اکیلا رکھیں یا اس سے پہلے 9 دن جو 8 دن ہیں ان کا بھی روزہ رکھیں، لیکن عاشورے کی طرح یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عرفے کا روزہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ آگے پیچھے کوئی روزہ رکھنا لازمی اور ضروری ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ عرفے کا روزہ اکیلا بھی رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اسی مہینے میں عید الاضحیٰ کا مبارک دن وہ بھی اسی مہینے میں رکھا اور اسی مہینے میں مقرر فرمایا، یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح تکبیرات تشریق 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مبارک کلمات ہر نماز کے بعد 1 دفعہ بلند آواز سے پڑھنا ہر انسان پر، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ عورت آہستہ آواز سے پڑھے گی اور مرد قدر بلند اور اونچی آواز سے پڑھے گا۔ یہ بھی اسی مہینے کے کچھ دنوں میں ہیں، 23 نمازیں بنتی ہیں تقریباً۔ اسی طرح اس مہینے کی فضائل اور برکات میں سے کہ 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ 5 دن سال بھر میں ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان میں سے 4 دن اس مہینے میں ہے کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور ان میں سے عید الاضحیٰ کا دن ہے اور اس کے بعد والے دن ہیں، اور ایک ان میں سے وہ پھر عید الفطر کا دن ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں۔ اللہ پاک میزبان ہوتا ہے اور ہم مہمان ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ ان دنوں میں میں میزبان تمہیں کھلاتا ہوں تو کھاؤ، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھو۔ تو ان میں سے کچھ دن وہ اس مہینے میں بھی ہیں۔ اب لوگوں میں جو یہ مشہور ہیں کہ جی ہم عید کے دن، بڑے عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن فجر میں اٹھ کر سحری کرتے ہیں اور پھر جب تک قربانی کا گوشت نہیں آتا ہے تب تک روزہ رکھتے ہیں، تو اس روزے کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں نے از خود مشہور کیا ہے، یہ کوئی روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ عید کے دن روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں مستحب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت کچھ کھاتے، پھر آپ عید کے لیے تشریف لاتے، عید کی نماز پڑھاتے، پھر قربانی فرماتے، پھر اپنی قربانی کا جو کلیجہ ہے سب سے پہلے وہ تناول فرماتے۔ یہ مستحب ہے، اگر کسی سے ہو سکے، ممکن ہو تو اچھی بات ہے۔ اب کسی کی قربانی نہیں یا کلیجے کا آنا اس وقت تک ممکن نہیں، یا قربانی کا گوشت اس وقت تک آنا ممکن نہیں، تو عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ پاک کے مہمانی کا دن ہے، کھاتے رہیں، پیتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اسی طرح ان 10 راتوں کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ ایک روایت کے مطابق لیلۃ القدر کے برابر ہے،
اور ایک روایت کے مطابق 15 شعبان کی رات کے فضیلت کے برابر ہیں۔ اب یہ مبارک راتیں، یہ مبارک دن ہماری کہاں گزرتی ہیں؟ مویشی منڈی میں، اور خود قربانی بھی نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، ویسے جاتے ہیں، تفریح کے لیے جاتے ہیں، تو روزے کا بھی اہتمام نہیں ہو سکتا، گرمی اور پھر چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور راتوں کو بھی اسی لہو لعب پہ مصروف ہو جاتے ہیں، تو پھر نہ عشاء کی نماز، نہ فجر کی نماز، نہ تہجد کی نماز۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے جو فضیلت اس مہینے کو دی ہے، ان میں سے ایک فضیلت وہ ان کی راتوں کی فضیلت بھی ہے۔ اسی طریقے سے اسی مہینے کے ابتدائی عشرے میں غالباً ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے قربانی کا ارادہ کر لیا ہو تو پھر وہ ذی الحج کے چاند نظر آنے کے بعد نہ اپنے ناخن کاٹیں نہ اپنے بدن کے اضافی بال کاٹیں، لیکن یہ مستحب ان کے لیے ہے جن کی قربانی کا ارادہ ہو، اور جن کی قربانی کا ارادہ نہ ہو اگر وہ کاٹیں تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر ناخن اس سے پہلے کافی عرصہ ہوا ہے نہیں کاٹا ہے، یا پھر اضافی بال کافی عرصہ ہوا ہے نہیں کاٹے ہیں، وہ حد سے بڑھ گئے ہیں، تو پھر ان دنوں میں کاٹنا اس کا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے کہ جس کے لیے قربانی کا ارادہ ہو تو وہ آدمی ان 10 دنوں میں، یعنی عید کے دن تک، جب تک قربانی نہیں ہو جاتی ہے تب تک وہ اپنے ناخن بھی نہ کاٹیں اور اپنے بدن کے اضافی بال بھی نہ لیں۔ اسی طریقے سے سال بھر اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے کا حکم ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کہ یہ 10 دن بہت زیادہ قابل احترام ہے۔ اگر ان کا ثواب بہت زیادہ ہے تو پھر ان میں کیا جانے والا گناہ، اس کی وبال بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے خصوصیت سے ان دنوں میں گناہوں سے بچنا اس کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان دنوں میں کیے جانے والا عمل اگر دوہرا اور 10 حصے اور 20 حصے یا 100 اور 700 حصے بڑھا کر لکھا جاتا ہے تو پھر یہی حیثیت گناہ کا بھی ہوگا، تو اس لیے ان دنوں میں گناہ اور معاصی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اس مہینے کے فضیلت ہیں، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں لیکن میرے پاس وقت انتہائی مختصر ہے۔ دوسری بنیادی بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ پہلا شرط یہ ہے کہ قربانی مسلمان پر واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ مسلمان پر۔ نمبر 2، قربانی عاقل، ہوشیار اس آدمی پر ہے، جو آدمی دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اس پر قربانی نہیں۔ نمبر 3، قربانی آزاد آدمی پر واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ آزاد پر۔ ہم میں ہے کوئی آزاد؟ لیکن ہمارے اوپر قربانی، چونکہ آزاد سے مراد وہ جو غلام ہوا کرتے تھے یا باندھی ہوا کرتی تھی وہ مراد ہیں، تو الحمدللہ نہ ہم وہ غلام ہیں نہ وہ ہم باندیاں ہیں، ٹھیک۔ تو آزاد ہونا یہ بھی لازمی ہے، قربانی اس پر واجب ہو جو آزاد ہو۔ چوتھے نمبر پر قربانی اس پر واجب ہے جو مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مسافر پر قربانی نہیں۔ اور 5واں شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ یہ 5 شرطیں جس کے اندر پائی جائے اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب نصاب کیا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے جس آدمی کے پاس صرف سونا ہے، صرف سونا، ایک سونا وہ ہوتا ہے، وہ والا نہیں، سونا گولڈ ذہب وہ سونا، اگر صرف وہ ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تجارت کا مال بھی نہیں ہے، اس کے پاس روپیہ، پیسہ، ڈالر، ریال، درہم کچھ بھی نہیں ہے، تو 7.5 تولے سونا۔ اب 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس ہو ان دنوں میں
10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ یہ موجود ہو، صرف چاندی ہے لیکن مقدار 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ کا ہے، یا 52.5 تولے ہیں، 53 تولے ہیں، 60 تولے ہیں، 70 تولے ہیں، 80 تولے ہیں۔ ہمارے زمانے میں دیہات میں جب پہلے شادیاں ہوتی تھی تو 100 200 300 150 اس طرح کے تولے وہ چاندی کے بنایا کرتے تھے۔ اس وقت چاندی جو ہے وہ سستی تھی، آج بھی سونے کے مقابلے میں سستی ہے۔ تقریباً مارکیٹ میں آج کل کا ریٹ بھی وہ اس کا چاندی کا چل رہا ہوگا 2700 سے لے کر 3000 تک، اور 3100 3200 تقریباً، مختلف اس کے ریٹ گرتے بڑھتے ہیں، لیکن یہی ہے۔ اور سونا تقریباً 2,40,000 کے آس پاس ہے۔ وہ ریٹ مارکیٹ میں آپ مجھ سے زیادہ اچھے جانتے ہو، یا پھر آپ کے پاس انگریز کا پارا ہوگا تو اس میں سے نکال دیں، وہ بھی آپ کو یہ کار خیر انجام دے گا۔ تو چاندی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا اس سے زیادہ ہو اور ان دنوں میں موجود ہو، 10 ذی الحجہ یعنی عید کے دن اور عید کے 2 دن بعد، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 3، کسی آدمی کے پاس تجارت کا مال ہے، دکاندار ہیں، کارخانہ دار ہیں، اس نے مال خریدا ہے اور مال خریدتے وقت اس کی نیت تجارت کی تھی اور ابھی تک نیت تجارت کی ہے۔ الفاظ پر غور کریں، جب خریدا تھا اس وقت بھی نیت تجارت بیچنے کی تھی، ابھی تک بھی نیت تجارت کی بیچنے کی باقی ہے، تو اگر اس تجارت کی مقدار وہ 52.5 تولے چاندی کے مقدار رقم تک پہنچتی ہے یا اس سے زیادہ، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 4، کسی آدمی کے پاس گھر میں اپنی ضرورت سے زیادہ ایسا ساز سامان چیزیں موجود ہیں جو سال میں کبھی 1 دفعہ یا 2 دفعہ استعمال ہو جاتی ہے ورنہ نہیں ہوتی، اور ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے، ایک آدھا دفعہ استعمال ہو جاتا ہے، تو ایسے مال کی مقدار اگر 52.5 تولے چاندی کے رقم تک، اس کے پیسے تک پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 5، ایک آدمی کے پاس کچھ سونا ہے، 2 گرام ہے، 3 گرام ہے، اس کے پاس 30 35 40 تولے سونا ہے، اب وہ چاندی ہے، اور کچھ ضرورت سے زیادہ سامان ہے۔ اب اس نے سونے کو، چاندی کو، سامان کو، سب کو ملایا، سب مل کر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچی، تو تب بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ مال نصاب وہ 5 چیزیں ہیں۔ صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے، مال تجارت ہے تو اس کی رقم 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہو، اور ضرورت سے زیادہ سامان ہو اور اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کی رقم تک پہنچتی ہو، یا پھر سب کو ملا کر مال تجارت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ضرورت سے زیادہ سامان ہے، سب مل کر 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہو، تو اس آدمی پر 10 11 12 ذی الحج میں اس پر قربانی واجب ہے۔ دوسرے نمبر پر جس جانور کی قربانی کی جاتی ہے اس کی عمر کیا ہوگی؟ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ آپ جس جانوروں کی قربانی کرنا چاہیں وہ جانور انعام ہونے چاہیے، وہ جانور انعام ہونی چاہیے۔ شریعت کی اصطلاح ہے، قرآن پاک کی ایک سورت اسی نام سے ہے۔ انعام کا معنی ہوتا ہے جانور، لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ تو انعام سے مراد اونٹ ہیں، گائے، بیل، بھینس، بھینسا،
بکرا بکری دمبا دمبی یہ انعام کہلاتی ہے۔ پھر ان میں سے عمر کی حد، تو اونٹ اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہو۔ اونٹ کی عمر کتنی؟ کم سے کم 5 سال۔ اونٹ 1 سال کا ہے، 2 کا ہے، 3 کا ہے، 4 کا ہے، 4.5 کا ہے، 4.25 کا ہے، بلکہ 5 سال میں 1 دن کم ہے تو تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، جتنا بھی اوپر جائے پھر اس کی قربانی جائز ہوتی رہے گی، لیکن کم سے کم اونٹ کے لیے عمر وہ 5 سال ہے۔ خیر ہمارے ہاں تو اونٹ کی قربانی تقریباً نایاب ہیں، بہت کم کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہیں گائے، بھینس، بھینسا، بیل، بڑے جانور۔ ان کی عمر کم سے کم 2 سال ہو۔ عمر کتنی ہو؟ کم سے کم 2 سال۔ آپ نے گھر میں پالا ہے، جس دن بچہ پیدا ہوا تھا وہ تاریخ اور دن آپ کو یاد ہیں، آج عید کا دن ہے اور آپ کو یقینی پتہ ہے کہ آج اس کے 2 سال پورے ہو گئے ہیں، اگرچہ ان کے دانت نہ نکلے ہوں پھر بھی قربانی جائز ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سو رہا ہوتا ہے یا کہیں اور ہوتا ہے، اور آخر میں امام صاحب کہتا ہے حرام ہے، وہ برابر والے سے پوچھتے کیا حرام ہے، وہ کہتے ہیں دودھ۔ تو میں نے جو مسئلہ بیان کیا میں دوبارہ، تاکہ پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ امام صاحب نے کہا تو 2 سال کی والی کی جائز ہے۔ تو 2 سال اس جانور کے لیے جس میں آپ کو یقینی 100% علم ہے کہ اس کے 2 سال پورے ہو گئے ہیں، یا آپ نے نہیں کسی اور نے پالا ہے لیکن پالنے والا دیندار آدمی ہے، وہ آپ کی عبادت عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، آپ نے اسے پوچھا، اس نے کہا بالکل مجھے یقینی طور پر پتہ ہے یہ فلاں دن فلاں تاریخ کو یہ بچی پیدا ہو گئی تھی، اب یہ اس عمر تک پہنچ گئی ہے، یا یہ جانور بچڑا ہے کیا بھی ہے فلاں عمر سے یہاں تک اس کی آج 2 سال پورے ہیں، تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیچنے والا کوئی عام تاجر ہے، کوئی عام آدمی ہے، کوئی عام سوداگر ہے، نماز روزہ حج دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو ایسے آدمی کے زبان پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی جو ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں ہمارے اوپر زوال آیا ہے، تو وہ زوال ہماری اجتماعی زندگی میں کم اور انفرادی زندگی میں زیادہ آیا ہے۔ انفرادی طور پر ہم زیادہ زوال کے شکار ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، فریب ہم دیتے ہیں، بہتان، الزام، تراشیاں، حرام کاریاں، یعنی وہ جو خرابیاں ہیں انفرادی طور پر معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ جھوٹے قسمیں اٹھانا، قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا، جھوٹے یہاں تک نوبت یہاں تک پہنچی ہیں لوگ طلاق بھی دے دیتے ہیں، جھوٹے طلاق دیتے ہیں، اپنے بیویوں کو حرام بنا کر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو اس حد تک گرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارا حکمران حضرت عمر جیسا کیوں نہیں ہے، حضرت عثمان اور حضرت علی جیسا کیوں نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ جیسا کیوں نہیں ہے۔ پھر پہلے ان کی طرح، ان کی رعایا کی طرح بنیں گے تو پھر حکمران عمر کی طرح ملے گا۔ تو اگر سوداگر اس کی دیانت پر، اس کے ایمان پر، اس کی دینداری پر یقین نہیں ہے، اگرچہ وہ قسم اٹھائے کہ یہ یقینی طور پر 2 سال کا ہیں، تو پھر بھی آپ قربانی کا جانور نہ لیں، بلکہ آپ اس کی دانت دیکھیں اور تھوڑا سا ہلائیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ الفی سے چپکائے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے والے دانت جو ہوتے ہیں دودھ والے وہ اکھیڑ دیتے ہیں، اس کی جگہ دوسرے دانت وہ نقلی الفی سے چپکا دیتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، لوگ جانور لے کر آئے، یہاں انہوں نے چارہ کھایا اور وہ دانت گر گئے، پھر وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ امام صاحب اب کیا کریں؟ تو شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے کہ بھائی آپ کی قربانی اس سے نہیں ہو سکتی ہے، اب دوسرا جانور خریدیں گے۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کہ آپ اس کے دانت کو تھوڑا سا ہلائیں بھی،
اور دیکھیں اگر وہ 2 دانت ہیں، 3 دانت ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، جتنا بھی ہیں، پھر آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر چھوٹے جانور ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبی ہیں وغیرہ، یہ کم سے کم 1 سال کے ہوں۔ بکرا اور بکری سال میں 1 سال 1 دن بھی کم ہو تو پھر بھی قربانی جائز نہیں۔ ہاں دمبے میں رعایت ہے، دمبا اگر 6 مہینے کا یا 6 مہینے سے زیادہ کا ہو، لیکن وہ اتنا تکڑا تازہ ہو کہ سال بھر کے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو فرق محسوس نہ ہوتا ہو، وہ سال بھر جتنا نظر آتا ہو، تو پھر 6 مہینوں سے زیادہ دمبے کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن 6 مہینوں میں اگر 1 دن بھی کم ہو اور وہ لگے سال جیسا، وہ لگے 2 سال جیسا، وہ لگے 3 سال جیسا، پھر بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ تیسری بات تھی کہ جانور اس کی عمر کیا ہے۔ تو اونٹ کے لیے کم سے کم عمر بھول گئے نا؟ اچھا، اور بیل، گائے، بھینسے کے لیے 2 سال، بکرا اور بکری کے لیے، دمبا اگر تکڑا تازہ 1 سال کا لگ رہا ہو تو پھر 6 مہینے۔ شاباش۔ اب جانور کے عیوب کہ کس عیب والے جانور سے ہم قربانی نہیں کر سکتے ہیں، کس عیب والے جانور سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے فقہ احناف کے وکیل ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک روڑہ رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد پر۔ فقہ حنفی کی جو خدمت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہیں شاید بعد والوں میں کسی نے بھی نہ کی ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جانور کا ہر وہ حصہ جو عیبدار ہے، جانور کا ہر وہ حصہ جو عیبدار ہے، جس کے اندر عیب ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اگر عیب اس کے 1/3 ایک حصے میں ہیں تو پھر تو چل جائے گا، لیکن اگر عیب 1/3 سے زیادہ ہے، 1/3 سے زیادہ عیبدار ہیں تو پھر نہیں۔ بطور مثال کسی جانور کا کان کٹا ہوا ہے تو اس جانور کو آپ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس کا جو کان ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، یہ ایک حصہ، یہ دوسرا حصہ، یہ تیسرا حصہ۔ اب اگر جانور کا وہ کان اتنا کٹا ہے پھر اس کی قربانی جائز ہے، یا اتنا کٹا ہے تو پھر قربانی جائز ہے، اتنا کٹا ہے تو تب بھی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر وہ اتنا کٹا ہوا ہے یعنی 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھ، اس کی بینائی کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، اگر وہ 1 حصہ یا اس سے زیادہ اس کی بینائی چلی گئی ہے تو پھر اس سے قربانی جائز نہیں، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سینگ، اگر وہ اکھڑا ہے اور اس کا وہ جو تیغ ہوتا ہے، کومپل ہوتا ہے، وہ بھی ٹوٹ گئی ہے تو پھر قربانی جائز نہیں۔ اور اگر اس کا سینگ اوپر سے ٹوٹا ہے یا اوپر سے کاٹ دیا گیا ہے، آج کل لوگ فیشن کے طور پر بھی جانوروں کے جو سینگ ہوتے ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں بڑے بڑے سینگ یہ فیشن ہوتا تھا، اور اب جانوروں کا سینگ بالکل نہ ہونا یہ فیشن ہے، تو اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ اگر اوپر سے کاٹا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ٹوٹ گئی ہے اور اس کی جو کومپل ہیں، جو اس کا غندل ہے، غندل اگر وہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی درست ہیں اور فقہ حنفی کا معتمد ہے اور اس پر فتویٰ بھی ہیں، لیکن علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہر عضو کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں، اگر آدھا حصہ متاثر ہیں تو پھر قربانی جائز نہیں، اگر آدھے سے کم ہیں تو پھر جائز نہیں۔
تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بوقت ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس اور کوئی جانور میسر ہی نہیں ہے، ایک ہی جانور ہے اور اس میں عیب 1/3 کا ہے، تو پھر علامہ شامی کے قول لے لیں۔ اگر 1/3 سے زیادہ ہے لیکن نصف اور آدھے سے کم ہیں تو پھر آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن پہلا قول احتیاط کا ہے علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ یا اس سے کم کا عیب ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اگر ایک حصے سے زیادہ ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں۔ صحابی فرماتے ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ماذا یتقی من الضحایا، کہ ہم قربانی کریں تو کن کن عیبدار جانوروں سے بچیں، وہ کون سے عیب ہیں اگر وہ کسی جانور میں ہو تو ہم اس کی قربانی نہ کریں۔ فاشار بیدہ 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے ارشاد فرمایا کہ 4 عیب ایسے ہیں کہ وہ کسی جانور میں ہوں تو آپ اس کی قربانی نہیں کریں۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا العورا، وہ جانور جو کانا ہے، بھینگا ہے، لیکن جس کا کھانا ہونا بھینگا ہونا ظاہر ہو، فرمایا اس کی قربانی جائز نہیں، اور اس کے لیے ضابطہ ذکر کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا المریضہ، وہ بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو اور اس بیماری کی وجہ سے وہ جانور لاغر بھی ہو چکا ہو، کمزور بھی ہو چکا ہو، تو فرمایا ایسے بیمار جانور اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا العرجہ، یعنی وہ جانور جو لنگڑا ہو، وہ جانور جو لنگڑا ہو، قربانی کی جگہ تک نہ جا سکتا ہو، قربانی کی جگہ تک نہ جا سکتا ہو، یا وہ چوتھا پاؤں بالکل زمین پر ٹکا نہ سکتا ہو بلکہ 3 پاؤں پر چل رہا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ تھوڑا سا لنگڑا کے چلتا ہے لیکن چوتھا پاؤں بھی 3 پاؤں کے ساتھ کچھ نہ کچھ زمین پر لگاتا ہوا ٹکاتا ہوا چلتا ہے تو پھر قربانی جائز ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ جانور جو اتنا کمزور ہو، اتنا لاغر ہو کہ ہڈیوں کے اندر گودا بالکل نہ رہا ہو، یعنی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، تو فرمایا ایسے جانور سے بھی قربانی نہ کریں بلکہ اس سے بچتے رہیں، اس لیے کہ یہ پولیس رات پر ہماری سواری ہوتی ہے، تو جب یہ کمزور ہوگی تو ہمیں کیسے پار کرائے گی، تو صحت مند اچھا خوبصورت جانور اس کا انتخاب کریں۔ آپ صلی اللہ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جس دمبے کی قربانی فرمائی اس کے آنکھوں کے ارد گرد سیاہ حلقے تھے، اس کے منہ کے ارد گرد سیاہ حلقہ تھا، اور فرمایا اس کے چاروں گھٹنوں میں بھی سیاہ اور سفید حلقے تھے۔ دیکھیں صحابہ کرام کا ذوق کہ اس جانور کو جب لٹھایا گیا تو صحابی نے اس جانور کے لیٹے ہوئے کیفیت، اس کی رنگت کو بھی محفوظ کیا ہے۔ تو اچھا اور خوبصورت جانور اس کا انتخاب کیا جائے۔ جس پر قربانی واجب ہے وہ بخل سے کام نہ لے، وہ اپنی قربانی ادا کرے، وہ اپنی قربانی کر لیا کرے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑی وعید فرمائی ہے اس آدمی پر جس کی وسعت ہو اور اس کے باوجود بھی قربانی نہ کریں۔ الفاظ کیا ہیں؟ فلا یحضر مصلانا، فرمائے وہ آدمی ہمارے ہاں عیدگاہ میں آ کر نماز نہ پڑھیں، جس پر قربانی واجب تھی اس کے باوجود قربانی نہیں کی، تو فرمایا وہ میرے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کتنی بڑی وعید ہے۔ تو جن پر قربانی واجب ہے وہ ہمت کرے اپنی قربانی ادا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت بلال کی طرف دیکھا، کوئی ایک تیلا سا اس کے بغل میں چھپا ہوا تھا، آپ نے فرمایا بلال یہ کیا ہیں؟ عرض کرنے لگے حضرت کھجور کے کچھ دانے ہیں، میں نے آپ کے لیے بچائے ہوئے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہوگی تو میں آپ کو کھلا دوں گا، کچھ دانے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلال انفق، اس کو بھی نکال اور خرچ کر لے، صدقہ کر لے۔
ولا تخش من ذی العرش اقلالا، فرمایا عرش والے سی قلت کی خوف اور طمع نہ رکھ، وہ تمہیں قلت میں، مال کے کمزوری میں، مال کے کمی میں مبتلا نہیں فرمائے گا، خرچ کر لے۔ حضرت بلال نے وہ بھی خرچ کر لیے، اگلے وقت اللہ پاک نے کھلا دیا، پھر اگلے وقت اللہ پاک نے کھلا دیا، حالانکہ چند کھجوریں تھیں اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے لیے بچا کر رکھی ہیں، لیکن وہاں بھی ارشاد ہے کہ اس کو خرچ کر لیں۔ تو ہمارے پاس اگر کچھ نہ کچھ گنجائش ہیں تو ہم قربانی کر لیں، اور اس کے بدلے میں آپ دیکھیں کہ سال بھر آپ کی مال میں وسعت اور برکت ہوگی۔ تو قربانی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اچھا، قربانی کس پر واجب ہے یہ تو میں نے عرض کر دیا گیا۔ اسلام کے جو عبادات ہیں ان میں سے ایک قسم کی عبادت وہ ہے جس کا تعلق صرف بدن کے ساتھ ہے، مال خرچ نہیں ہوتا، صرف بدن کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ وضو ہے، وہ غسل ہے، اس میں صرف بدن کی مشقت ہے، پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ ایک وہ ہے جس میں صرف مال خرچ کیا جاتا ہے، لیکن مال خرچ کرتے ہوئے دوسرے کو مالک بنایا جاتا ہے، زکوٰۃ۔ آپ نے مال خرچ کیا لیکن آپ نے وہ کسی کو مالک بنایا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، مالک نہیں بنایا تو فرض ادا نہیں ہو۔ تیسری قسم کے وہ ہیں کہ جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن کی مشقت بھی ہے، وہ مبارک عمل حج بیت اللہ ہے کہ مال بھی کافی مقدار میں خرچ ہوتا ہے اور جسم بھی اچھے مقدار میں خرچ ہوتا ہے، بہت تکتا ہے انسان۔ اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ کل سے جو ہے وہ حاجی وہ مینا میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، کافی تعداد کل پہنچی ہیں، جو باقی ہیں وہ آج پہنچیں گے، اور کل سے ان کا حج شروع ہوگا۔ آج سے انہوں نے احرام باندھ لیا ہے اور کل چونکہ ان کا عرفہ ہے تو کل سے ان کا حج شروع ہوگا۔ تو اللہ پاک ان قبول بھی فرمائے جو وہاں ہیں اور آسان بھی فرمائے۔ گرمی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ پاک اپنی عنایتوں سے اور رحمتوں سے نوازے سعودی گورنمنٹ کو کہ جو وہ حرمین کی خدمت کرتے ہیں، اس کی مثال دنیا بھر میں کسی اسلامی مملکت میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ کے مہمانوں کی جو وہ قدردانی ان دنوں میں کرتی ہیں، شاید دنیا کا کوئی مسلمان حکمران کر سکے۔ باقی جو ان کی ذاتی زندگی ہے ان سے بحث نہیں ہے، ذاتی زندگی شاید میری بھی ان سے بدتر ہو، لیکن جو ان کے لیے، مہمانوں کے لیے، حجاج کے لیے، معتمرین کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ سب قابل تقریب ہیں، وہ سب قابل احترام ہے، وہ سب قابل خراج ہیں کہ اس کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ تیسری قسم کی وہ عبادت ہے کہ جس میں صرف مال ہے لیکن وہ مال تلف کیا جاتا ہے۔ آپ نے 2 لاکھ کے جانور خریدیں تو وہ 2 لاکھ کا جانور آپ اپنے پاس تو نہیں رکھیں گے، عید کے دن آپ اس پر چوری لگا کر اس کو ذبح کریں گے، تو اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے تلف کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے۔ اور پھر اس میں تملیک بھی پایا جاتا ہے، غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سال بھر جس نے گوشت نہ کھایا ہو وہ پیٹ بھر کر عید کے دنوں میں کھا جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ مالی عبادت بھی ہے قربانی، اور اس کے ساتھ ساتھ بدنی عبادت بھی ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق بھی دے، اور جن کو توفیق دیں اللہ پاک ان کو ان کی قربانی اپنے دربار میں قبول و منظور بھی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرماتے ہوئے جو دعائیں فرمائی ہے ان میں سے ایک یہ بھی تھی، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے، میری آل، اور فرمایا بابا حضرت ابراہیم، اور چوتھے نمبر فرمایا میری امت کی طرف سے اللہ پاک قبول فرمائے۔ قربانی کرتے ہوئے بھی جس پیغمبر نے ہمیں نہیں بھولا، آج میرے بوڑھے، آج میرے جوان، آج میرے بچے، آج میرے بیویاں، بچیاں، وہ میرے پیغمبر کی زندگی بھول گئی ہے۔ احساس ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی نبی بھی تھا، میرا کوئی پیغمبر بھی تھا، میں اس کے سنت کا پابند ہوں۔ اور جس پیغمبر نے دمبے کی قربانی میں بھی مجھے اور آپ کو، ساری امت کو یاد رکھا، اور اللہ پاک نے کس شان سے قبول کیا ہوگا
کہ جب قربانی کرنے والا دونوں جہانوں کا سردار، اس کی مبارک ہاتھ وہ جانور پر اس سے چوری پہری جا رہی تھی اور زبان مبارک پر الفاظ تھے اللہم تقبلہ منی، اے اللہ یہ مجھ سے بھی قبول ہو، میری آل سے بھی قبول ہو، بابا ابراہیم کی طرف سے بھی اور ساری امت کی طرف سے قبول ہو جائے۔ کس شان سے، کس رحمت سے اللہ پاک نے اس قربانی کو دیکھا ہوگا اور کس طرح اللہ پاک نے اس کو قبول کیا ہوگا۔ تو اس لیے جو صاحب وسعت ہیں، جو صاحب گنجائش ہیں، وہ جب قربانی کریں، ایک قربانی اپنی طرف سے کریں، ایک اپنے والدین کی طرف سے کریں اور ایک میرے آقا کے لیے کریں۔ جو صاحب وسعت اور گنجائش ہیں وہ ایک قربانی میرے پیغمبر کے لیے کریں۔ اور عجیب بات، آپ ان کے لیے قربانی کریں گے، حشر کے میدان میں وہ آپ کا شفیع ہوگا، وہ آپ کی سفارش کرے گا، جبکہ گوشت، چمڑا، سب کچھ آپ کا ہے۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ اس گوشت کو آپ صدقہ کریں گے، وہ گوشت آپ خود کھائیں، لیکن اللہ پاک نے آپ کو قابل وسعت بنایا ہے تو پھر ایک قربانی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کر لیں۔ یہ ایک حلالی بیٹے ہونے کا، ایک اچھے امتی ہونے کا ایک ملی فریضہ ہے، جس سے ہو سکے ادا کر لیں۔ قربانی کے حوالے سے شاید اور بہت سارے مسائل رہ گئے، لیکن ٹائم انتہائی کم ہے۔ اللہ پاک ہمارے اسی سننے اور سنانے کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔